وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ یوسف آیت نمبر 108، درس نمبر 988، حصہ اول۔ آج کا موضوع کیا ہماری منزل دنیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ درس کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ اور بہت سے آدمی گو تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے، یہ قرآن اور کچھ نہیں تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اور یہ اکثر خدا پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے، یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ سامعین اکرام، سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ قل ھذہ سبیلی، آپ کہہ دیجئے کہ میرا راستہ، میرا مشن، میرا طریقہ فقط صرف یہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ انا ومن اتبعن، میں علی بصیرت، دلائل کی بنا پر، بصیرت کی بنا پہ، وہ انا، میں، ومن اتبعن، اور جو میرے پیروکار ہیں ان سب کا یہی طریقہ ہے، یہی راستہ ہے۔ وسبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر قسم کے شرک سے، اور ما انا من المشرکین،
اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سامعین کرام، بہت ہی اہم آیت ہے، اور قرآن کی تو ہر آیت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اللہ کی ایک نشانی ہے، اور لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں اور جو احکامات آ رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی ہیں، اور اس میں ہمارے لیے غور و فکر کی دعوت بھی ہے۔ اور آج کی جو آیت ہے اس میں جو حکمت ہے، جو میسج ہے، وہ ایک بہت وسیع اور بہت بنیادی میسج ہے۔ اس میں آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 108، اس میں انسان کو اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا مقصد حیات بھی بتایا ہے کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، اور پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ دو اہم باتیں ہیں۔ دیکھیں، اس وقت ان دونوں باتوں سے ہم لا علم ہیں اور نہیں جانتے اور جاننا بھی نہیں چاہتے۔ مقصود حیات کیا ہے؟ انسان کیوں ہے؟ میں کیوں ہوں؟ کیوں آیا ہوں؟ اور میری منزل کیا ہے؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری منزل اللہ ہے، اور اللہ کے راستے پر چل کر ہی ہم اللہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے آپ کو مختصر جملہ بتا دیا۔ انسان کی منزل اللہ ہے۔ انسان کو دیکھیں، جب تک معلوم نہیں ہوگا کہ اس کی منزل کیا ہے تو یہ کیسے اپنی منزل کے بارے میں جانے گا۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ انسان اپنے حواس سے، جو ظاہری قوتیں ہیں اس کی، اپنی منزل کا پتہ نہیں چلا سکتا۔ ہماری منزل جو ہے وہ اللہ ہے، اور ہمارا راستہ صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے۔ تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور اللہ کا راستہ بتانے والے ہیں۔ تمام انبیاء کرام نہ صرف یہ کہ انسان کو اس کی منزل بتاتے ہیں، بلکہ اللہ کے راستے پر چل کر اس کے لیے ایک عملی نمونہ بھی پیش کرتے ہیں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم اے لوگو، تم باقی دنیا کے لیے ایک نمونہ بن جاؤ، اور تمہارے لیے مثال جو ہے، گواہ جو ہے، نمونہ جو ہے، وہ رسول کی ذات ہوگی۔ تو بات مختصر ہے، لیکن ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے سامعین کرام، اور ہمیں یقین بھی نہیں آتا۔ اور ابھی ہم نے پڑھا تھا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کہہ رہے کہ آپ جتنا بھی چاہیں حریص ہو جائیں ان کے ایمان پر، لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں جس کے بارے میں آیت نمبر 103 اتری ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے سامنے کرام۔ پیغمبر کی دعوت سچی ہے اور سچے اللہ کی طرف ہے۔ ایک ہی راستہ ہے انسان کا، اور ایک ہی منزل ہے، وہ منزل اللہ ہے، اور راستہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگ جو ہیں اس بارے میں تھوڑا سا تعجب کریں کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، کہ یہ آیت نمبر 103 کا مصداق آج ہم ہیں۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ۔ دیکھیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعوت تو یعنی اس کا دور رسالت تا قیامت ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اور ان کی دعوت اور رسالت کا دور جاری ہے۔ پیغمبر کے بعد ان کی دعوت
جو ان کے پیروکار ہیں ان کی ڈیوٹی ہے اور ان کی ذمہ داری ہے۔ تو لیکن آج ہم نے اپنی منزل بدل لی ہے، اپنا راستہ بدل لیا ہے، ہم نے اپنی منزل بھی بدل لی ہے اور راستہ بھی بدل لیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ باطن تک رسائی ہمارے حواس کی نہیں ہو سکتی، یعنی ہمارے پاس جو عقل ہے اس کا دائرہ کار محدود ہے۔ عقل کی رسائی اس تک نہیں ہے جہاں تک اللہ تعالی ہمیں لے جانا چاہتا ہے، جس مقام تک اللہ تعالی ہمیں پہنچانا چاہتا ہے۔ اب یہ تو یعنی پھر بصیرت کا کام ہے، پھر دلائل سے اللہ تعالی ہمیں بتاتا ہے پیغمبر کے ذریعے کہ دیکھو تمہاری منزل دنیا نہیں ہے، تمہاری منزل میں ہوں، تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے اور تم نے میرے راستے پر چلنا ہوگا اور میرے راستے پر چل کر ہی تم مجھ تک پہنچو گے۔ تو یہ ساری آج کا جو ہم نے آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 108، اس میں ایک جملہ ہے علی بصیرہ، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت یعنی دلائل سے۔ ایک بصارت ہوتی ہے جس کا ظاہری نظر سے تعلق ہوتا ہے، بصارت۔ ایک بصیرت جو دل کی روشنی اور دل کی یعنی دل کی رہنمائی، یعنی دلائل سے۔ تو لیکن میں آپ کو یہی بات کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں ہماری کیسی حالت ہو گئی ہے کہ یہ قرآن ہمارے خلاف بول رہا ہے اور ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، کہ آپ جتنا بھی ان کے بارے میں حریص بنے لیکن یہ مومن بن کے آپ کو نہیں دکھائیں گے۔ یہ آج ہماری حالت ہے، ہم ایمان کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں جو چیز، ایک بات میں آپ کو یعنی مختصر طور پہ کہوں، جس چیز کا تعلق باطن سے ہے ہم اس کے بارے میں نہ جاننا چاہتے ہیں اور نہ سننا چاہتے ہیں۔ تو اب جب یہ صورتحال ہے تو پھر تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ نہ عقل سے کام لیں نہ کسی کی بات سننے کو تیار ہوں، تو پھر تو جو حق پہنچانے والے ہیں وہ کیسے آپ تک حق پہنچائیں گے؟ اچھا، پھر یہ ساری جو آیات ہیں، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، آیت نمبر 105، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کتنی ہی نشانیاں آسمانوں اور زمینوں کی جس پہ یہ گزرتے رہتے ہیں، ان کے سامنے ہیں لیکن یہ اس سے منہ موڑے میں ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں، یعنی اللہ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن اس کی توحید کے قائل نہیں ہے، شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج دیکھ لیں، اس بات کی شہادت تو میں دیتا ہوں کہ ہم سب جو بھی مسلمان ہیں وہ اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ اس کے باوجود اللہ کو الہ واحد بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اور یہ تو دیکھیں اتنی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے، اگر آپ اس کو اچھی طرح سوچیں تو ٹھیک ہے، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کو الہ واحد بنانے کے لیے اور تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہمارا تو ایک الہ ہے اور وہ نفسانی خواہشات ہے، وہ ہماری مرضی ہے، ہم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، ہم من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہم منزل بھٹک گئے ہیں، ہم نے ظاہر کو منزل بنا لیا ہے
اور ظاہر کے سامنے اس وقت ہم سجدریز ہیں عملی طور پہ۔ دیکھیں، دو قسم کے سجدے ہیں، ایک وہ جو ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، ایک وہ جو عملی طور پر ہم کسی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اس وقت دیکھیں انسان ہمارے سامنے دو جہتیں ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، دنیا اور آخرت۔ اب آپ خود دیکھ لیں، مجھے آپ بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارا عوام جو اکثریت ہے، اس کا جھکاؤ ظاہر کی طرف ہے کہ باطن کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہے، آخرت کی طرف ہے، اپنے حقیقی کامیابی کی طرف ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی اپنے حقیقی جو حقیقت ہے اس کو ہم تسلیم کرنے کے لیے عملی طور پہ تیار نہیں ہے۔ ہم نے تو ظاہر کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، ظاہر کو سب کچھ مان لیا ہے، اور ظاہر ہی کے ہم سامنے سجدریز ہیں۔ تو وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہرحال ہمارا دیکھیں، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا، اے 2021 کے مسلمانوں، اگر تم اس کو نہیں پکارتے تو اللہ تعالیٰ تمہاری رتی بر پرواہ نہیں کرے گا۔ لولا دعاؤکم فقط کذبتم، اے 2021 کے مسلمانوں، تم نے حق کو جھٹلا دیا۔ فسوف یکون لزاما، اب اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا ہوگا، اور ہم بھگت رہے ہیں۔ آج جلیل ترین قوم جو ہے دنیا کی وہ مسلمان ہیں آج کا، اور اللہ کے عذاب میں ہم مبتلا ہیں۔ وہ مغضوب علیہ قوم یہود، وہ گمراہ قوم عیسائی، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا دیا ہوا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ پٹوا رہا ہے اس سے۔ یہ تو اس کو آپ محسوس کریں نا۔ دیکھیں، ہم بالکل، میری جو جہاں تک وہ ہے اندازہ ہے، یا میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں ہم کچھ بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ عقل سے سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ کسی کی بات سننے کے لیے آج کا مسلمان تیار ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں ان کی بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ خود اپنی عقل سے کچھ سوچنے کے لیے تیار ہے، اور یہی دو باتیں جو ہیں ہمیں جہنم میں لے داخل کریں گی۔ سامعین کرام، قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دوزخ کے کنارے جب ہمیں آج 2021 کے سب مسلمانوں کو کھڑا کیا جائے گا دوزخ کے کنارے، تو وہ ایک افسوس کریں گے، ہم لوگ وہاں پر ایک افسوس کریں گے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے تو آج ہم دوزخ میں نہ جاتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہاں پہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، جو کمزوری ہے یا جو کمی ہے، کوتاہی ہے، وہاں اعتراف کر لیں گے، لیکن وہاں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے سامعین کرام کہ آج ہم یعنی اس بات کا ادراک کریں، حق کو سمجھنے کی کوشش کریں، عقل سے کام لیں، اور جو ہمیں حق بیان کرنے والے ہیں ان کی بات دل کے کانوں سے سنیں۔ ان فی ذلک للذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ نصیحت کون حاصل کرے گا؟ قرآن کے حساب سے اس میں نصیحت ہے۔ ان فی ذلک للذکر، اس قرآن میں نصیحت ہے، کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جو ایک
جس کے پاس ایک دل ہو، یعنی وہ سمجھنے کی کوشش کرے، یا وہ کان لگا کر دل کے کانوں سے کسی کی بات کو سنے، تو اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ میں دیکھیں یہ مضمون بیان کر رہا ہوں نا، ہو سکتا ہے، لیکن مجھے تو پتہ ہے کہ میرے مضامین کو کوئی سنتا نہیں ہے، ویسے کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، یعنی اور پھر سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ میں تو آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور اس میں یعنی آپ کوئی کشش نہیں محسوس کرتے۔ افسوس ہی یہ میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں ہمیں کون سی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں؟ ہمیں ظاہر اٹریکٹ کرتا ہے، ظاہر، اور ہم ظاہر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ ظاہر میں ہماری خوشی چھپی ہے، اطمینان چھپا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ ظاہر میں اطمینان نہیں ہے، ظاہر میں خوشی نہیں ہے۔ اطمینان، خوشی، سکون، چین یہ اللہ کی یاد میں ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو ایمان والے ہیں اور ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے، اور جان لو کہ صرف اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ لیکن دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس دھوکے میں آنے سے منع کیا تھا، اس دھوکے میں ہم پڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس دھوکے میں پڑنے سے روکا تھا، اسی دھوکے میں ہم مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں واضح طور پہ فرمایا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ بڑا دھوکے باز۔ تو دنیا کی زندگی نے سامعین کرام یہ ایک مرض ہے، یہ آپ تسلیم کر لیں، تو نہیں کریں گے تو پھر اس کا علاج بھی نہیں ہوگا۔ آپ تسلیم کر لیں کہ ہاں میں دنیا کے دھوکے میں آ گیا ہوں یا آ گئی ہوں، اور دنیا کے دھوکے میں پڑ گئی ہوں۔ دیکھیں ہمیں قبر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ جنت کا کوئی لالچ ہے ہمیں، نہ دوزخ کا کوئی خوف ہے۔ تو اس میں تو بس یہ ہے کہ مسئلہ بہت ہی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے سامنے کرام، بہت ہی زیادہ پیچیدہ اور بہت ہی خراب مسئلہ بن گیا ہے۔ جو ذمہ داریاں تھیں وہ تو ہم نے ساری بھلا دی ہیں۔ جو امت مسلمہ کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں اس کو عنایت فرمائی تھی، آج تو امت مسلمہ ہے ہی نہیں کہ وہ ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ پر تمہارا ایمان ہوگا۔ نہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں، نہ برائی سے روکتے ہیں، نہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے اور نہ لانا چاہتے ہیں۔ یہ تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ پر نہ ہمارا ایمان ہے، نہ ہم ایمان کے متعلق جو جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اگر جان بھی گئے پھر ہم ایمان نہیں لائیں گے، اس کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس کے لیے تو آپ کو زندگی کا رخ بدلنا ہوگا اباؤٹ ٹن، یعنی یہ تو آپ کو پھر دن اور رات کا فرق ہو جاتا ہے نا۔ دنیا تو باطل ہے، اندھیرا ہے، اور اللہ نور ہے، روشنی ہے، لیکن اس کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں اس وقت ہماری سمجھ بھی الٹی ہو چکی ہے۔ اس وقت ہم ظاہر دنیا کو، مال و دولت کو، عہدہ اقتدار کو روشنی قرار دیتے ہیں،
کیا ہم سب دنیا کے مفادات کے لالچی نہیں ہیں؟ کیا ہماری زندگی دنیاوی مفادات کے تحت نہیں گزر رہی؟ کیا ہمارے تعلقات کی بنیاد محض دنیاوی مفادات نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے سامنے کا۔ تو بہرحال ایک بہت کٹھن صورتحال ہے، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے ہر چیز سے جو ہمارے فائدے میں جاتی ہے، ہر چیز سے منہ موڑ لیا ہے، اور ہم جو ہمارا حقیقی فائدہ ہے ہم اسے حقیقی نقصان سمجھتے ہیں۔ آج آپ خود دیکھ لیں، آپ کا خود رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے، پھر اپنی اولاد کا رخ بھی آپ ظاہری کی طرف، اولاد کو ظاہر کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اپنی اولاد کے ظاہر، یعنی یہ جو جھوٹا مستقبل ہے، اس میں آپ اپنی اولاد کو کامیاب ہونا دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو آپ کی نرینہ اولاد ہے، جو بیٹیاں ہیں، ان کو بھی آپ یہی، یعنی وہ آج کل کا جو بھی مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، میں کیا اس کی تفصیل بیان کروں۔ ہمارا اس وقت ایک مقصود، ایک محبوب، ایک مطلوب، اور وہ دنیا، ظاہر، ختم بات۔ تو پیغمبر تو اس لیے نہیں آیا تھا، پیغمبر کا مشن تو بالکل ہی الگ تھا۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اب اس آیت میں ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف نہ ہوا، اگر پیغمبر کی دعوت کو آپ نے قبول نہ کیا، تو آپ کا حال برا ہوگا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے اگلے درس میں۔ اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ ترجمہ سنا دیں۔ قل ھذہ سبیلی، آپ کہہ دیجئے کہ میرا مشن تو فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اعلیٰ بصیرت، دلائل کی بنیاد پہ، الٹب نہیں، انا ومن اتبعن، یہ طریقہ میرا بھی ہے اور جو بھی میرے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے، یہی مشن ہے۔ وسبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے، میں خدا کی طرف بلاتا ہوں، از روئے یقین و برہان سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں، اور میرے پیرو بھی، اور خدا پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.